بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کفر اور کافر کا مسئلہ۔ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ نہ صرف غیر مسلم اس سے بیزار ہیں، بلکہ مسلمان بھی جو ایجوکیٹڈ مسلمس ہیں ان کو بھی اس سے بہت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ ہمارا پورا سوچ کا اینگل پورا کا پورا بدل جاتا ہے اس سے۔ تو کافر کا جو لفظ ہے اپنے انیشل سینس میں، اپنے سادہ مفہوم میں تو صرف منکر ہے، یعنی انکار کرنے والا۔ تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر اگر ہم تھیوری آف ایولیوشن کو ہم نہیں مانتے، کوئی ہمیں بتا رہا ہے ہم نہیں مانتے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کے منکر ہیں، اس کو انکار کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ اس کے سادہ مفہوم ہے۔ لیکن کافر کا جو استعمالی مفہوم ہے وہ ڈیروگیٹری ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں آ گئی ہیں جس سے لوگوں کو سخت اعتراض ہے۔ تو یہ اصل میں یہ وہ زمانہ تھا، قدیم زمانہ، جب کہ جو اسٹیٹ ریلیجن تھا وہی ریلیجن ہوتا تھا، اور باقی جو لوگ بھی اس ریلیجن کو فالو نہیں کرتے تھے ان کو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ریلیجس پرزیکیوشن ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں کو کرسچینٹی میں بھی اور جوڈائزم میں بھی ان کو انفیڈل، ان کو پیگن اور ان کو جنٹائل کہا جاتا تھا۔ یہودی جنٹائل کہتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ پیگن اور انفیڈل کہتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی انفیڈل کہتے تھے۔ تو یہی الفاظ ہیں جس کے معنی ہوتے تھے انسیولائزڈ، رسٹک، اور یہاں تک کہ وہ اپوننٹ اور ٹریٹر کے معنی میں بھی ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ہمارے مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جو ہے، اور انفیریئر اس معنی میں کیونکہ جو پیپل آف دا بک تھے ان کے پاس پرافٹ آتے تھے، ان کے پاس ڈیوائن بک تھی، اور باقی لوگ جو اس مذہب کو نہیں مانتے تھے تو وہ ان کو انفیریئر سمجھتے تھے کہ یہ بالکل وداؤٹ ڈیوائن گائیڈنس ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ تو اس کی وجہ سے یہی سب الفاظ، کیونکہ وہ ایسا دور تھا سب لوگ ایک دوسرے سے انفلوئنس ہوئے، اور انہی سب الفاظ کو، خاص طور پر انفیڈل کو، اسی کو اسلامائز کر لیا گیا، اور جو کافر کا لفظ ہے اس میں یہ تمام معنی جو ہیں شامل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے وہ ڈیروگیٹری لفظ بن گیا کافر۔ اب ہم اس میں بتائیں گے کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کافر کا لفظ اس طریقے سے کبھی نہ پرافٹ نے استعمال کیا، نہ صحابہ نے استعمال کیا۔ تو اس طریقے سے کافر اور غیر مسلم جو ہے وہ بالکل ہی سینونیمس نہیں ہے۔ غیر مسلم تو بالکل اسٹیٹ آف فیکٹ ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک قوم ہے، اس کا کوئی دوسرا مذہب ہے تو وہ غیر مسلم کہا جائے گا۔ لیکن کافر میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں۔ تو یہ جو شامل ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف نان مسلم اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ سب الفاظ نکال دینا چاہیے۔ اور مسلمان اس لیے کہ آج کی دنیا ایک انڈسٹریل ایج ہے، یہ ایگریکلچرل ایج نہیں ہے کہ لوگ بالکل کنفائنڈ لائف اپنی گزارتے تھے، ان کے جو بھی خیالات ہوں اس سے کام چلتا تھا۔ لیکن اب لوگ مکس ہو رہے ہیں، ایک گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے، جگہ جگہ وہ جاتے ہیں جاب کرنے، بزنس کرنے، تمام لوگوں سے ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دوسرے کو کافر سمجھیں، آؤٹ سائڈر سمجھیں اور اپنا دشمن سمجھیں تو تعلقات نہیں بنتے۔ وہ پیسفل جو ہارمونیس ریلیشن شپ ہے اس میں یہ بہت زبردست یہ جو ہے وہ کرتی ہے، اس کو ڈسٹرب کرتی ہے ہارمونی کو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر
ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ان کو بالکل اپنا سمجھتے ہیں، اور ان کو بالکل جیسے مسلمس ہوتے ہیں ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے منافقت ڈیولپ کرتی ہے۔ ہم کو حقیقتاً سمجھنا چاہیے کہ تمام انسان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، دے آر آل سسٹرس اینڈ بردرس، جیسا کہ پرافٹ بار بار یہ دعا کرتے تھے، نہ یہ کہ تعلقات بنانے کے لیے ہم منافقت کا طریقہ اختیار کریں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ انہی کے سارے باہر تعلقات ہوتے ہیں، اور جب لوگ ان کو سمجھیں گے کہ یہ تو ہم کو کافر سمجھتے ہیں، تو وہ بھی کترائیں گے ملنے سے اور تعلقات بنانے سے۔ تو اس طریقے سے وہ اسلام نے جو ہے وہ اپنا ریلیونس کھو دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے ہی بیزار ہو گئے ہیں۔ وہ ایک بار مولانا صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ کافر کا لفظ جو ہے مومن، اسلام مومن اور کافر دو اس میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور جو ہے ہم ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، ڈیموکریسی میں تمام لوگ برابر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم کسی پروفیسر کو بلائیں گے اور اس کی کان میں ڈیموکریسی کی اذان دلوائیں گے۔ تو کیونکہ اتنا زیادہ بیزاری ہو گئی ہے ان الفاظ سے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ سب نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ اور تابعین جو دور اول ہمارا مثالی دور ہے، اس میں کبھی بھی کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب الفاظ آئے کہاں سے؟ کیونکہ جو ہمارے ٹرانسلیشنز ہیں، مثال کے طور پر عبد الماجد دریابادی کا جو ٹرانسلیشن ہے، تو یا ایھا الکافرون کا ترجمہ انہوں نے کہا ہے او انفیڈلز۔ انفیڈل وہی اسی انفیڈل کو کانسیپٹ کو اسی کو کافر بنا لیا گیا، تو اس طریقے سے اس کا سارا مفہوم بھی ان الفاظ میں آ گیا۔ اور جبکہ ایک ترجمہ شاہ عبد القادر کا جو بالکل صحیح ترجمہ اور بہت ہی اسٹینڈرڈ کا ترجمہ مانا جاتا ہے، انہوں نے صرف کیا ہے منکرو، باقی تمام ترجموں میں کافروں کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اب لوگ وہی ترجمہ پڑھتے ہیں، وہی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور ان کو اتنا گہرا مطالعہ تو ہوتا نہیں کہ وہ سمجھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو مولانا صاحب نے اپنی کتاب حکمت اسلام میں اس پر کافی ڈیٹیل سے بحث کیا ہے۔ تو بتایا ہے کہ الکافرون جو ہے یہ کوئی عمومی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو قریش تھے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، اتمام حجت تک، تو ان کے لیے یہ، اور وہ بھی صرف خدا نے اس کا استعمال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہمیشہ جو آپ جو ہے کہتے تھے اے قریش، جو بھی ان کا نام تھا ان کا نام لیتے تھے، اور جو اہل ثقیف، اہل نجران، تو جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے نام، جو ان کے معروف نام تھے، بس وہی آپ بھی ان کو کہتے تھے۔ تو یہ جو ہے کبھی بھی آپ نے کافر نہیں کہا۔ اصل میں ہم کو فرق کرنا چاہیے کہ جو پرافٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو تمام پوری کی پوری خدا کی سپورٹ ملتی ہے، وہ میریکلز اس کو ملتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ خدا کا پیغام پہنچاتا ہے آخری حد تک، اتمام حجت تک۔ اور اس کے باوجود بھی وہ اتمام، اس کو نہیں پتا کہ اب اتمام حجت ہو گیا ہے، اس کو تو مسلسل خدا کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر بھی اسی طرح پیغام پہنچایا جس طریقے سے مکہ میں پہنچاتے تھے۔ تو وہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کافر ہے کون مومن ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا۔ تو مولانا نے لکھا تھا کہ یہ جو الکافرون کا لفظ آیا ہے، یہ ایک ہیمرنگ کی زبان ہے،
کیونکہ وہی قریش جن کو الکافرون کہا گیا، انہی لوگوں نے تمام لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان ایکچول سینس میں کافر کے معنی نہیں تھے، بلکہ ان کو ہیمرنگ کرنے کے لیے کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا اے میری قوم، اور ان کے لیے بہت دعائیں آپ کرتے تھے، ان کے ساتھ پوری خیرخواہی کرتے تھے، ان کے صبر اتنا زیادہ وہ تکلیف دیتے تھے، بائیکاٹ کیا انہوں نے، تو آپ صرف صبر کرتے تھے ان کی ایذاؤں پر، کبھی بھی آپ ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑ دینا پڑا۔ اور کس بے سر و سامانی کی حالت میں آپ مکہ چھوڑ کر گئے، اور مکہ سے چھوڑ کر جب مدینہ پہنچے، مدینہ میں آپ کو سردار بنایا گیا، تمام میجورٹی نے آپ کے اسلام آپ کے پیغام کو قبول کیا، اس کے باوجود آپ نے کبھی نہیں کہا کہ مکے والے کتنے برے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، طائف والوں کے لیے آپ نے دعائیں کی، سب کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ انسان کا کام ہی نہیں کسی کو کافر بنانا، یہ تو اللہ کا جورسڈکشن ہے جس میں ہم کو کبھی بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ جب مکہ فتح ہو گیا، عرب فتح ہو گیا، تو باہر کے جو قبیلے تھے تو ان کو آپ نے اسی طریقے سے نام لیا، اہل ثقیف، اہل نجران، اہل بحرین، اور اسی طریقے سے ہم صحابہ کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں تو بہت سارے ممالک فتح ہو گئے تھے، اور وہاں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے تھے، تو ان کو صحابہ کہتے تھے مسیحی، یہودی، اور جو ہے بدھ۔ انڈیا آئے تو انہوں نے ہندو کہا، ہندو اس لیے کہا کہ وہ دریائے سندھ کے کنارے کنارے یہ بس لوگ رہتے تھے، تو عربک میں ایس جو ہے نا تلفظ نہیں کرتے ہیں، ان کو نہیں کر پاتے ہیں پروناؤنس، تو اس کو ایچ بولتے ہیں، ہندو۔ انہوں نے کبھی بھی نام نہیں بگاڑا، وہ تو ان کو پروناؤنس نہیں کر پاتے، اس لیے انہوں نے ان کو ہندو کہا۔ تو اس طریقے سے اتمام حجت کے بعد بھی آپ کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کو حق نہیں خدا نے دیا ہے، کیونکہ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے، اور انہوں نے پورے طریقے سے خدا کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے خود یہ سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو چونکہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا، تو یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، ان کو ایک ویل نے ان کو نگل لیا۔ یہ فیصلہ صرف خدا کا ہوتا ہے، انسان کا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کل انسان کیا کرنے والا ہے۔ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے سکتے ہیں، آخری وقت تک اس کو سچائی سمجھ میں آ سکتی ہے، تو ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا جو کام ہے وہ بس پیسفل دعویٰ ورک، اور یہی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحاب نے آپ کے، اور تابعین نے، جو دور اول جو گولڈن پیریڈ بتایا جاتا ہے، یہی ہم کو بتایا ہے، اور اسی نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے۔ تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ تبلیغ ہے، نہ کہ تکفیر، کیونکہ جو بھی دائی اور مدعو کا جو رشتہ ہے اس میں ہم کو بہت زیادہ اچھے تعلقات کے ساتھ رہنا ہے لوگوں کے ساتھ، جس کو بزنس میں کہتے ہیں کسٹمر فرینڈلی۔ تو ہمیں مدعو فرینڈلی کی حیثیت سے رہنا ہے، ان کے ساتھ بہت ہی ویل وشنگ کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، آخری حد تک ان کے ساتھ ویل وشنگ کرنا ہے، کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا ہے۔ آج بہت ساری جگہوں پر لوگ بد دعا کرتے ہیں، یہ بالکل اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ سب جو ہے اس کلچر ہے۔ بعد میں مسلمانوں کا جو کلچر ڈیولپ ہوا، اصل میں ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، ایک امپائر قائم ہو گیا، تو اسی کے حساب سے ان کا ایک کلچر بنا۔
تمام کنورٹس تھے, ان کے ٹریڈیشنس اسلامائز ہوئے. تو یہ کلچر ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ہم کو اسلام کو دیکھنا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, صحابہ کا دور, تابعین کا دور, یہ دیکھنا ہے, اس قرآن دیکھنا ہے, حدیث دیکھنا ہے. تو اس میں جو ہے اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ دارالدعویٰ ہے, مسلمان دائی ہیں اور تمام انسان جو ہیں وہ مدعو ہیں. یعنی ہمیں ان کو خدا کا پیغام پیسفل طریقے سے پہنچانا ہے. یہ جو دارالحرب لوگوں نے بنا رکھا ہے, دارالاسلام بنا رکھا ہے, یہ سارا ڈیولپمنٹ بعد میں ہوا ہے, دور اول میں یہ سب نہیں ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں بالکل ختم کرنی ہے اور ساری دنیا کو دارالدعویٰ سمجھنا ہے اور اسی مقصد میں اپنی پوری زندگی لگا دینا ہے. اور یہ اتمام حجت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو اپنی آخری سانس تک دعوت کا کام کرتے رہنا ہے. Thank you, Apa. So I will just read out a few comments before we move on to the second part of the program today. کچھ comments آئے ہیں جو آپا نے ابھی ٹاک دیا ہے اس کو لے کر. پروفیسر نجمہ صدیقی نے لکھا ہے دلی سے کہ so nice to attend your class. یہ کامنٹ آیا ہے مس قرۃ العین کا شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے very apt and beautifully explained. A long awaited query has been explained in most convincing and enlightened way. Thank you, Farida ji. You have done a great service by explaining the history of most abused term kafir. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے لکھا ہے گڑگاؤں سے, آپا very well explained that we have any right to call anyone as a denier. Our work is only peaceful dawa work through well-wishing. May God help us to fulfill our responsibility and may God accept our efforts. حمید اللہ حمید صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے My best wishes and love to dedicated CPS team New Delhi who are leading the Maulana's mission with great zeal and enthusiasm under the leadership of Professor Farida Khanum. کامران چیمہ صاحب نے لکھا ہے Great concept and thanks. عاطف قاضی صاحب نے لکھا ہے ماشاء اللہ گریٹ لو اینڈ ریسپیکٹ فرام پشاور. ایک مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے آپا آپ نے بہت اچھی طریقے سے کافر کہنے والی بحث کو واضح کیا ہے, جزاک اللہ. فہیم عمر صاحب نے لکھا ہے ماشاء اللہ آپا بہت اچھا. شیخ قاسم صاحب نے لکھا ہے ویری ویل ایکسپلینڈ دعوی ورک نانی. مس شبینہ علی نے کلکتہ سے لکھا ہے ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ ٹاپک کورڈ. The term kafir has been construed and mainly used to create disharmony in the society. Thank you, Apa. Today, like every Sunday, we have a question answer session and we have a session by Dr. Sanesnain Saab. But today we are changing the format. As we have a senior CPS member, Harun Sheikh Saab from Mumbai. He was visiting CPS Delhi and so we requested him that, please share some of your learning, some of your experiences. And if I remember it correct, Harun Sheikh Saab was introduced about Maulana's ideology about, I think, 40 years back, more than that. So today we have him with us. And we are going to have a very short conversation on various aspects. So let's go on to the conversation with Harun Sheikh Saab from Mumbai. Assalamu alaikum Harun Saab. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ جو سب ریسٹرکشنز ہو گئی تھی دھیرے دھیرے
الحمدللہ ہٹ رہی ہیں، اور آپ آج دلی کافی وقت کے بعد آئے تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. تو کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہے تھے. بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو آپ سی پی ایس میں رہ کے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں. جیسے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہارون صاحب آپ ایک چیز کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں، وہ ہے قرآن ڈسٹریبیوشن ان افریقہ. تو وہاں پہ کیا کام چل رہا ہے، وہاں پہ کیسے کام ہو رہا ہے، اس کو لے کر آپ ہم سب کو بتائیے افریقہ کے بارے میں. قرآن کو ہم نے کافی افریقہ میں تقریباً 2000 جب سے ہمارا انگلش ایڈیشن آیا تب سے وہاں سے شروع کیا تھا، گھانا اور نائجیریا میں. اور وہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا اور جو وہاں پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ فری کرتے ہیں، اور کانگو میں بھی کیا تھا اس کو. اب تو جی زیادہ وہ ثانیہ حسنین صاحب دیکھتے ہیں اس کو، جی وہ ڈسٹریبیوشن کا کام. اور افریقہ میں جو بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو دین کی کافی تڑپ ہے، لیکن کوئی پہنچانے والا نہیں ان کے پاس. جی. تو اس میں کچھ مشکلیں آئیں آپ کو، یا آپ کو خاص مدد آئی اور آسانی سے کام جو ہے بڑھتا چلا گیا؟ نہیں، کوئی خاص مشکل نہیں آئی ہے، الحمدللہ سب ٹھیک وہاں پہ چل رہا. جی ماشاء اللہ. میرے کو دو چیزیں یاد آ رہی ہیں، دو چیزیں یاد ہیں افریقہ کے حوالے سے. ایک باری مولانا کے ساتھ میرا سفر ہوا. مولانا کے پروگرامز انویٹیشنز آتے تھے ہارون صاحب، تو میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. تو مجھے دھیان نہیں آ رہا کہ یہ پولینڈ کا سفر تھا یا سائپرس کا سفر تھا. تو لیکن ہم لوگ جب پلین میں تھے تو ہم بات چیت کر رہے تھے، اور مولانا اس وقت جو ہے کال دے چکے تھے قرآن ڈسٹریبیوشن کا، اور ہم سب کو ٹارگٹ بتا چکے تھے کہ اب ہمیں یہ لائف لانگ ٹارگٹ بنانا ہے. تو میں مولانا سے بات کر رہا تھا، تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا سب جگہ قرآن جو ہے دھیرے دھیرے تیزی سے ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے، یورپ میں بھی ہمارا کنیکشن ہے، اور یو ایس میں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہے، ایشیا میں تو ہے ہی، تو افریقہ میں کیسے ہوگا؟ تو میں نے بڑے کنسرن والے ٹون میں ان سے بات کری تھی. تو مجھے ابھی تک ایک دم یاد ہے کہ مولانا نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا، اور ایک دم سے میری طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیے. تو مجھے یاد ہے کہ جب پھر آپ نے شروع کیا، اور اب تو ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ثانیہ حسنین صاحب اب بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ کیسے مولانا نے بنا کسی ہیسیٹیشن کے ساتھ اور بہت کنوکشن کے ساتھ کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے. اور آج واقعی افریقہ میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. انفیکٹ قرآن کانفرنس جب 2019 میں ہم نے دلی میں کری تھی، تو وہ ہم نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا، آپ نے بھیجا تھا کہ کیسے نائجیریا میں، گھانا میں، کانگو میں گروپس بنے ہوئے ہیں اور یوتھس ہیں، اور وہ بہت ہی پیار کے ساتھ کریٹیولی جو ہیں قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور بہت اٹ از بینگ ویری ویل ریسیوڈ ایون ٹو اسکول اینڈ انسٹیٹیوٹس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. تو الحمدللہ یہ بہت بڑی کوشش آپ نے جو شروع کری. بات کیا مولانا کی کنوکشن کی، جی مولانا کا یقین صبح جی wish we have 10% of his yaqeen. He had gone with all the work with full conviction, and there was no looking back, and that's what he learned from him. Okay, when he said, even for example, he told me to start Al Risala in Hindi, and I did not know anything about journalism or language, anything, but I started. جی And it went on for 2 years Hindi. Then he saw me not being finding difficult, so he told me to start in English.
That's how spiritual message started in English. And I don't know how I did for 8 or 10 years. I do not know. Then he passed it on to Fatima. We'll come to that also. Yeah. So it's still, I cannot understand how it happened. MashaAllah. It was all Allah's help and Maulana's guidance. جی. And he had given me a very free hand. He knew how to manage people. الحمدللہ. میرے کو ایک حدیث بھی یاد آتی ہے ہارون صاحب, تو اس کو میں شاید ری اپلائی کر کے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ تھا تو جو میں نے پڑھا تھا کہ ایک انصار تھے جو مدینہ کے بارڈر میں رہتے تھے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی نماز مس کری ہو. تو وہ لمبا چل کے آتے تھے. تو کئی صحابیوں نے کہا کہ بھئی تم اپنا گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب میں لے لو, اور اس سمے تو گھوڑے اور کھچر ہوتے تھے, یا پھر کوئی گھوڑا اور کھچر لے لو. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں روز چل کے ہی آؤں گا اور دور سے چل کے آؤں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر قدم ریکارڈ ہوں کہ میں گیا اور واپس آیا. تو جب پروفٹ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ انڈیڈ اللہ ول ریکارڈ ہم فار ہز گوئنگ اینڈ کمنگ بیک. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہارون صاحب کی اس کو ایسے سمجھا جائے کہ نماز جیسے ایک عقیدے کا حصہ ہے, اور لوگ اللہ کی رحمت کے لیے, اللہ کی بلیسنگز کے لیے نماز ادا کرتے ہیں. تو قرآن ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی ہم سب جو ہے اللہ کے بلیسنگز کے لیے اور دعوت کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو ہر قدم جو قرآن ڈسٹریبیوشن کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی اسی کھانے میں جائیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور اس کو ریوارڈ کریں. اور یہ کام ہے, قرآن کو لے کے بڑھنا ہے. سورہ قصص کی 85 میں کلیئر لکھا کہ اس کو آپ کرو گے تو آپ کے منزل تک پہنچو گے. اینڈ میرے اکارڈنگ ٹو می دس از دا اونلی ورک وچ ول ناٹ فائنڈ این اینڈ, بیکاز جتنی بھی تحریکیں نکلتی ہے وہ بانی کے بعد, آفٹر دیٹس لا آف نیچر, 3 جنریشن اٹ فزلز آؤٹ. بٹ انشاءاللہ یہ جو کام ہے, کیونکہ یہ قرآن کا کام ہے اور اس میں اللہ کا وعدہ ہے جی کہ اس کو معاد تک لے جائے گا اس کو یقیناً. انشاءاللہ. سو دیٹس ہیز ٹو بی دیئر. جی جی جی. اور اس میں جتنے قدم چلیں, اور میرے قدم بامبے سے یہاں تک زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے کم ہوتے ہیں. ہارون صاحب, آپ کا ایک سفر خواجہ کلیم الدین صاحب جو یو ایس اے ٹیم سے ہیں اور ڈاکٹر ثانیہ حسنین صاحب کے ساتھ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا بھی ہوا, جی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ وہ سفر کیوں ہوا. وہ جب نور مسجد میں جو انسیڈنٹ ہوا وہ ہم لوگوں نے سنا, تو اور اس کے بعد وہاں دیکھا ہم نے کہ لوگوں میں کافی اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے, اسلام کیا ہے. تو ہم نے کہا لیٹس گو دیر اور ہیلپ دا لوکل پیپل, اور ان سے بات چیت کر کے وہاں پہ ہم گئے, لوگوں سے جو گروپس تھے مسلم گروپ سے ملا, پھر ان کے تھرو ہم نے وہاں پہ قرآن پہنچائے. اس مسجد میں گئے تو پھر سیکنڈ ٹیم گئی تھی تو کافی وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہوا. سیم وے ہم آسٹریلیا پہنچے, وہاں بھی جو لوکل گروپس تھے ان سے بات کی اور وہاں بھی قرآن کو پہنچانے کا کام شروع کیا. جی جی جی. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی, اور there was no time wasted. جیسے وہ انسیڈنٹ ہوا ایک دم سے پلان کیا گیا. And COVID was coming on the head. Yes, and I think اب وہاں پہ ماسک میں سٹینڈز ہیں اور وہاں پہ قرآن ایزیلی اویلیبل ہے. میرے کو ایک حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جس میں پروفٹ نے کہا تھا کہ whoever revives my sunnah will get the reward equal to the people who will follow that sunnah in a way کہ جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کا ریوارڈ کم نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی ایک
مطلب خوشی کی بات ہے اور ایک انسپریشن کی بات ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ایک طریقے سے ریوائیونگ آف سننا ہے. اور نیوزی لینڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں, فرینڈلی ہیں, ویری تو فرینڈلی. ان کو یہ بتانا کہ کیا میسج ہے قرآن میں, یہ اور مطلب اس سچویشن کو پازیٹیولی یوز کرنا تو ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہے کہ کیسے ہمیں ہر سچویشن کو کیپٹلائز کرنا ہے. کریکٹ. جیسے مولانا کہتے ہیں نا, اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپارچونیٹی. سو وی اگنورڈ what incident happened there. We availed the opportunity of going there. جی ماشاء اللہ. تو ہارون صاحب کچھ آپ یہ بتائیے کہ مولانا کے ساتھ آپ کیسے جڑے, کیسے آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلا؟ No, مولانا کے بارے میں تو in my college time I used to read some magazines. So college time you're talking about, that is what time? 67, 68. 67, okay. مطلب تو 40 سال سے بھی زیادہ. ہاں, اوکے. مولانا کا ایک میگزین آتی تھی زندگی, اس میں مولانا کا ایک آرٹیکل آیا تھا, and I was very much impressed by that. جی. But that time I didn't know how to approach or whatever. Then in 76, 77, Al-Risala Bombay میں آنا شروع ہوا, تو I became a reader. Then I had ایک دم ملنے کی خواہش ہوئی, لیکن پتہ نہیں کہ عالم سے ملا کیسے جائے. جی. اور عالم what response he will give, you know, the concept of an عالم ہمارے وہاں کے کہ وہ ملیں گے نہیں ملیں گے ہمارے سے یا نہیں. تو اتفاق سے ایک جرنلسٹ دوستوں نے کہا میں آپ کو ملاؤں, وہ یہیں رہتے تھے, تو he brought me, and when I first met Maulana, There was no looking back. I was hooked. Yes. جی. So because normally Alim would go on giving his side of this, but he was asking me questions. جی. That's what is a normal practice. So that I think different, and simplicity just. جی. And from then I decided. مولانا وحید الدین خان صاحب کا میں یہ کہوں گا کہ ہی از لائک اے میگنیٹ. اگر آپ سنسیئر ہیں Yes. تو آپ ہٹ ہی نہیں پائیں گے. No. So he will pull you permanently, towards him. Yes. From after meeting him, I came to know the meaning of what is an alim, real alim. جی. Otherwise, alim is alim, I know. But after meeting Maulana, تو پتہ چلتا ہے عالم کیا ہوتا ہے. جی. And he was. جی. ہارون صاحب, پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ پہلے پڑھتے تھے کالج ٹائم پہ, پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی, پھر ڈاکٹر ثانیہ حسنین صاحب کے ساتھ آپ کا بہت بڑا بانڈ ڈیولپ ہوا, تو اس کے بعد اسپریچول میسج جو ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا وہ اسٹارٹ ہوا, اینڈ آئی تھنک اٹ واز گریٹ ایفرٹ اینڈ ویری ٹائملی. تو وہ کیسے, ہاؤ ڈڈ دا آئیڈیا آف اسپریچول میسج کم اباؤٹ؟ Maulana. جی. Maulana gave the idea. Right. Nothing from me. Right. He said, you decide the format. I said, okay, but Quran translation will be there, your article will be there, and that's all. I said, okay, go ahead. Right. And I was asked to write the editorial. I have never written one page in my life, but I didn't know how it happened, but it happened. I don't know. And 8-9 years, when somebody told me that it is going on for 8-9 years, then I realized for 8 years. کہ 8-9 سال ہو چکے ہیں. 8-9 سال ہو چکے ہیں. I don't know. اور اب تو اور بھی زیادہ وقت, ماشاء اللہ, اسپرٹ آف اسلام سے اس کا نام نیا نام بدلا, اور ابھی پورے ورلڈ میں ایٹ لیسٹ ایکیڈمکس, انٹیلیجنس یا سنسیئر پیپل, کئی لوگ جن کو میں بھی کاپی شیئر کرتا ہوں, تو وہ لوگ بہت بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. تو سارا آپا کو بھی میں نے پیچھے بتایا کہ ایک پرٹیکولر ایگزامپل آف مینی ایگزامپلس کی ان کو اگر دیری ہو جائے اسپرٹ آف اسلام پہنچنے میں تو وہ فون پہ فون کھڑکاتے ہیں. مطلب وہ ایک بار فون کریں گے, پھر 2 بار کریں گے, پھر میں انہیں کہوں گا کہ آپ کے پاس کل پہنچ جائیں گی, اور اگر کل نہیں پہنچی, کوریئر میں لیٹ ہو گیا, تو وہ کہیں گے بھائی میری اس بار کی روحانی خوراک نہیں آئی. تو میں نے انہیں ایک بار ہی کہہ دیا کہ اودھیش جی, آپ
میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں بھائی اچھی کی بات نہیں ہے, یہ ہمیں زندگی کو کیسے جینا ہے اس کو گائیڈ کرتی ہے. تو یہ اسپرٹ آف اسلام میگزین سب کچھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور ایک روایت بھی ہے کہ ایکوائر اینڈ امپارٹ نالج, because the scholar and the student will get equal reward, and there is no goodness without these two things. تو یہ بہت بڑی انکریجمنٹ کی بات بھی ہے. اور ماشاء اللہ یہ کوشش آپ نے ہی شروع کری تھی, اس کی فاؤنڈیشن آپ نے ہی رکھی, جو اب ایک بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے. الحمدللہ. ہارون صاحب, آپ کی میٹنگز بہت ہوئی مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ, اور آپ کئی باتیں آپ کو انہوں نے بتائی. تو میں چاہتا ہوں کوئی ایک ایڈوائز, بہت سے ایڈوائز ہیں مولانا کے ساتھ, تو ہمیشہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں تو ہر باری نئی بات وہ بتاتے تھے, لیکن کوئی ایسا ایڈوائز جو انہوں نے آپ کو ذاتی طور پہ شیئر کیا, جو آپ سمجھتے ہیں ہم سب بھی جانیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں, اس سے بینیفٹ لیں, اینی تھنگ دیٹس کمنگ ان یور مائنڈ رائٹ مولانا ناؤ؟ کی تو بہت سی باتیں انہوں نے کہی, لیکن مجھے ایک انسیڈنٹ بہت پہلے کا ہے. جب when I was newly attached to him, he had come to my house and I was very much personally disturbed in my life. He listened to me, then he wrote on a piece of paper something, جی. and he gave that sheet to me and he said, open it after I left. اچھا. جی. So I thought he must have written some wazifa or something like that, and he must have given me something, mind. جی. So then after he left, and then I opened that paper, and it was written that put your problem in the box of waiting. آپ کے مسئلے کو انتظار کے خانے میں ڈال دیجیے. ماشاء اللہ. It was not expected, but I did the same thing, and alhamdulillah the problem got solved. So this is how he could analyze your problems rationally. That was God's gift and his experience and reading. I think یہ بہت حکمت کی بات ہے, بہت کیونکہ حکمت کی بات ہے یہ. اکثر لوگ جو ہیں مایوس ہو جاتے ہیں مایوس ہو کہ جاتے ہیں. کام کیوں نہیں ہو رہا, اور پرابلمس کیوں آ رہی ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. He made us made us strong to face the problems of life and everything. So now problems come, so you don't get this. اور ایک بہت اچھی ہارون صاحب, اس پہ ایک حدیث بھی ہے کہ when Allah intends something good for a person, then he awards punishment in lieu of the sin that person has done. Right. And when Allah intends something evil for a person, then he allows that person to remain busy in his sinful acts till the time that on the day of reckoning he will be punished. تو اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کو لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے, لیکن اللہ اس کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں. اور اسی کو مولانا نے بہت اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھایا, ایکسپلین کیا کہ صبر کرو, ہیو فیتھ ان گاڈ, بیکاز اف یو کیپ پیشنس تو آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا بڑا مقصد تھا. تو یہ سب مولانا بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھاتے تھے. ویری سمپل لینگویج از ٹو ٹیچ اس, اینڈ جو بھی مشکلیں آتی ہیں ہمارے پاس, دے آر میکنگ اے اسٹرانگ. جی. دیٹ از دا ایڈوانٹیج آف جو پرابلمس آتی ہے, دے آر میکنگ یو اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. سو وی شوڈ ناٹ گیٹ ڈسکریج وتھ اینی پرابلمس کمنگ. دے آر کم دیر ٹو ہیلپ یو آؤٹ ٹو بیکم اسٹرانگر. رائٹ. ہارون صاحب, ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سی پی ایس انٹرنیشنل کے ممبرز اب پورے ورلڈ وائڈ ہیں, پھیل چکے ہیں, کیا ایڈوائز آپ دینا چاہیں گے سارے سی پی ایس ممبرز کے لیے؟ اینی ایڈوائز دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر؟ See, we were advised, so all have been gone through Maulana's training, but normally what happens is when the main person is not there, تو differences آتے ہیں.
So we have to learn with our differences جی and focus ourselves کہ ہمارا focus کیا ہے. Our focus is Quran spreading to the whole world in all the languages. That should remain our focus, and that should be there. And there will be differences, there will be criticism. If a criticism is healthy, accept it. If it is unhealthy, ignore it. Will the opportunity, ignore the problem. Right. So that's what should be there. ماشاء اللہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہارون صاحب یہ ایک پوائنٹ تھا جو آپ نے ابھی شیئر کیا کہ اس کو مولانا بہت ایمفسائز کرتے تھے, آخری لمحے تک انہوں نے اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ ڈفرینسز کو لے کے مت کرنا. ڈفرینسز از اے پوائنٹ آف ڈسکشن, ناٹ سپریشن. It's part of our life. Differences will be there, and we have to progress and go along with the differences, and not. And many of the organization we have seen now very recently, اور سب examples ملے گا آپ کو جی کہ individual differences کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے, the big organization has split. they fall apart. Yes. Fall apart. بالکل. مجھے ایک ایگزامپل یاد آ گیا مولانا صاحب کا. وہ اکثر انہوں نے ایگزامپل دیا ہے کہ صحابیوں کے بیچ میں بھی ڈفرینسز ہوتے تھے, لیکن ان کا اتنا زبردست فوکس تھا دعوت کو لے کے کہ وہ ڈفرینسز کو لے کے الگ نہیں ہوتے تھے. جیسے وہ حضرت سعد اور حضرت خالد کا ایک انہوں نے بتایا کہ آپس میں اختلاف ہوا تو ایک شخص حضرت سعد کے پاس گیا اور وہ حضرت خالد کے بارے میں برا بولنے لگا. تو انہوں نے اس کو روکا اس پہ کہ ہولڈ یور سیلف, ہمارے ڈفرینسز تو ہیں لیکن اٹ کین ناٹ بریک دی بانڈ آف فیتھ دیٹ وی ہیو. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن تھا. بہت بڑا صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ صحابہ were against the prophet. بالکل. So this was a kind of difference, but what happened? Right. So this is what has to be there, and if you don't, then God save us. آئی تھنک آپ نے ایک بہت اہم بات بولی جس پہ ہم ختم بھی کرنا چاہیں گے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے. Focus. ہمارا فوکس ہے ٹو ٹیک دی میسج آف گاڈ ٹو ہیومینٹی, اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس میں آپ کی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ ہو جائے گی اور اس میں بہت زیادہ سیکریفائسز ہیں. اسی لیے مولانا صاحب کہتے تھے کہ اپنا رائے اوپینین کا سیکریفائز سب سے بڑا سیکریفائز ہے. تو یہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمارا ٹارگیٹ پوری ہیومینٹی کو ایک پیغام پہنچانا ہے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے آپس کے اختلاف کو سیپریشن کا ایک پوائنٹ بنانا. تو ہارون صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے لائک آلویز آئی ووڈ پرے دیٹ یو کیپ انسپائرنگ اس, کیپ موٹیویٹنگ اس. آپ کی جو کوششیں ہیں جو آپ نے قرآن ڈسٹریبیوشن کو لے کے کی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اسے بڑھائے اور آپ کو بڑے اور نئے سپورٹرز ملتے رہیں, کام بڑھتا رہے. اینڈ بیفور وی اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو شیئر ود آل دی ویورس کی جو آج جیسے ہم نے جانا ہارون شیخ صاحب کی زندگی سے کہ کیسے کالج سے انہوں نے مولانا کے بارے میں پڑھا اور پھر بعد میں وہ قرآن ڈسٹریبیوشن کو افریقہ تک لے گئے, اور اب افریقہ میں بہت گروپس بنے ہیں اور بہت الحمدللہ کام تیزی سے بڑھ رہا ہے. پھر اب نیوزی لینڈ کی کوششیں ہو رہی ہیں, آسٹریلیا میں کافی کام بڑھ چکا ہے. تو قرآن ہم لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں, ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے, ایکولی امپورٹنٹ, کہ ہم قرآن کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہی عمل ہے جو ہم نے جانا قرآن کو پڑھ کے اس کا میسج سمجھا کہ ہم لوگوں تک لے کے جائیں, اور یہی ریوائیونگ آف دا سنہ بھی ہے. تو آپ سب لوگ میں سب سے کہوں گا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سے یہ بھی سوال کریں کہ ڈیڈ آئی ڈسٹریبیوٹ دا قرآن ٹوڈے, اور ڈیڈ آئی اسپانسر دا قرآن ٹوڈے. آپ اپنے ساتھ بیگ میں رکھیے, کبھی ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ٹریول میں دیجیے, فرینڈ سرکل میں دیجیے. You don't know when God sends a person to you to take his message. اگر وہ آپ کے بیگ میں ہوگا تو آپ فوراً اس کو دے سکیں گے.
So start distributing Quran today. I would like to add جی one more thing. اس کے قرآن ڈسٹریبیوٹ ہم کریں لیکن ہم خود قرآن کو پڑھیں روز، بیکاز الٹیمیٹلی مین از اے سیلفش بینگ، اس کو اس کی جنت چاہیے، اینڈ ہی ہیز ٹو ڈو انٹراسپیکشن ہمسیلف کہ واٹ ہی ڈیڈ فار ہمسیلف ٹوڈے. دوسروں کو سدھارنے میں وہ کہیں خود نہ بگڑ جائے. دا رائچسنس جو اس میں پیدا ہوگا کہ آئی ایم اے ویری گریٹ worker of God, and that righteousness will be very dangerous for him. It is better to be a repentant sinner than a proud saint. صحیح، ماشاء اللہ. Thank you, Harun Saab. Thank you everyone for watching the program. Next week we'll be back and we will have a conversation with Dr. Sanestain Saab about his life, about his journey and a lot more. So don't forget to log in next Sunday 10:30 a.m. Thank you.